ابھی بات کریں گے کہ بچھڑے مل جائیں تو کیا ہی خوشی ہوتی ہے. اس کا جواب وہی دے سکتا ہے جس کو یہ خوشی ملی ہو. جی ہاں، بالکل آپ نے درست کہا کیتھرین کہ اگر کوئی آپ کا بچھڑ جائے اور ایسا بچھڑ جائے جس کی عمر بھی کم ہو تو واقعی وہ ایک طویل عرصے بعد جب وہ آپ کو ملے تو کیا ہی خوشی ہوتی ہے. یہ تو جس کو وہ شخص ملا ہو جو بچھڑا ہو تو پھر وہی زیادہ بہتر طور پر بتا سکتا ہے، وہی اس کی زیادہ بہتر اس کے پر روشنی ڈال سکتا ہے. چونکہ ایک کیس ہمارے سامنے آیا ہے کہ بنوں سے 29 سال پہلے، ناظرین 29 سال پہلے، یعنی کہ 3 دہائیوں قبل 10 سال کی عمر میں اغوا کی گئی فوزیہ کو والدین سے ملوا دیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ ہے. یقین کریں آپ کہ 29 سال ان کے والدین نے کس طرح سے گزارے ہوں گے، ہر روز وہ جیے ہوں گے، ہر روز وہ مرے ہوں گے. اور کیتھرین ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ جب انسان کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں قرار آپ کو آ ہی جاتا ہے. بالکل. لیکن اگر آپ کا کوئی جدا ہو جائے، کسی کو اغوا کر لیا جائے، وہ کھو جائے تو پھر یقین جانیے کہ پھر کسی لمحے قرار نہیں آتا، کسی پل آپ کو چین نہیں ملتا ہے. اور یہ بالکل اسی قسم کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو لمحات ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا ہے کہ کسی کا پیارا اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو کہیں نہ کہیں قرار آ جاتا ہے. لیکن جس کا پیارا اس دنیا میں ہی موجود ہو اور اس کو ملے بھی نہ تو پل پل اذیت آپ کو ملتی رہتی ہے. آپ سوچتے رہتے ہیں کہاں پر ہوں گے، کیسے زندگی گزار رہے ہوں گے، کن کن ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی ایسا جدید اور مؤثر پلیٹ فارم ہے جو اب تک ہزاروں گمشدہ بچوں اور افراد کو ان کے خاندان سے ملوا چکا ہے. اور یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں یہ لوگ، اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. واقعی ابھی جو ہمارے سامنے سٹوری سامنے آئی ہے کہ 29 سال لگے ہیں، یعنی 10 سال کی عمر میں وہ فوزیہ بی بی بیچاری اپنے والدین سے جدا ہوئی، اس کو اغوا کیا گیا اور 30 سال بعد وہ اب اپنے والدین سے ملی ہے. تو یقین جانیے کہ یہ ادارہ جو کام کر رہا ہے یہ خراج تحسین کا مستحق ہے. آج ہم اسی اہم اقدام پر بات کریں گے. یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور کس طرح جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بچھڑے ہوئے افراد کو دوبارہ ملایا جا رہا ہے. آئیے جانتے ہیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کی انچارج محترمہ سدرا اکرام صاحبہ. سدرا صاحبہ، ایک تو بہت بہت آپ کو سما میں خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنی صبح ہمارے پاس تشریف لائیں. سب سے پہلے تو ہمیں سدرا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی ہے کیا، یہ کب اور کن مقاصد کے تحت قائم کیا گیا ہے؟ ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا ایک اسمال انیشیٹو ہے. سی ایم پنجاب نے 26 جولائی 2024 کو اس کو انیگوریٹ کیا، اور اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بچے پاکستان سے لاپتہ ہوتے ہیں، بچے لاوارث حالت میں ملتے ہیں، بچوں کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہوتی ہے، ان تمام تر مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی حفاظت کے لیے ایک سینٹرلائز سسٹم بنا دیا. جہاں آپ 15 پہ کال کرتے ہیں، آپ کی کال ہمارے پاس آتی ہے. وہ تمام تر کیسز جو پورے پنجاب میں، پاکستان، پہلے یہ پنجاب لیول پہ سی ایم پنجاب نے اس کو انیگوریٹ کیا، اور اس کے بعد جب اس کی ضرورت باقی صوبوں نے بھی محسوس کی تو اس کو نیشنل لیول پہ سی ایم پنجاب نے انیگوریٹ کر دیا، اور ان کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن بھی بتا دی 0309 پینٹا 015. اگر شہری پنجاب کے پاکستان کے کسی بھی صوبے سے ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں تھوڑی سی ذرا وضاحت کر دیجیے گا. آپ نے کہا کہ پورے ملک کو آپ نے ایک ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بچہ اگر خیبر پختونخوا سے اغوا ہوا اور اس کے والدین کو رپورٹ کرنا چاہیں، وہ ڈیفینیٹلی اپنی پولیس کے پاس ہو جائیں گے. تو اس کا میکینزم کیا ہے؟ کیا پولیس آپ سے رابطہ کرے گی، یا جو آپ نے بھی نمبر بتایا ہے اس کے ذریعے براہ راست بھی آپ سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں ایک یہ واحد ایسا ادارہ ہے کہ آپ کہیں سے بھی اپنے بچے کی گمشدگی کو رپورٹ کر سکتے ہیں. آپ واٹس ایپ کے تھرو یا جو میں نے نمبر بتایا 0309 پینٹا 015 کے تھرو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم وہ تمام ممکن کوشش کرتے ہیں اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے، CCTV کیمراز کے ذریعے، تھرو سوشل میڈیا کمپینز کے ذریعے آپ کے بچے کو آپ تک پہنچانے میں. جی اچھا سدرا صاحبہ، کیونکہ بہت اچھا ایک آپ نے انیشیٹو لیا ہے اور سی ایم پنجاب نے پراپر طور پر، باقاعدہ طور پر اس کو جو ہے وہ ارینج کیا ہے، تو ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ سینٹر عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے. جب کوئی گمشدہ بچہ یا فرد کا کیس آپ موصول کرتے ہیں تو ایسے کون سے مراحل ہیں جس سے یہ پروسیس گزرتا ہے اور پھر وہ جو ہے اپنے پیاروں سے ملتے ہیں؟
بالکل، جیسے ہی گمشدگی کی کال ہمارے پاس آتی ہے 15 پہ کال کر کے جب IVR 3 پریس کرتے ہیں آپ، کال ہمارے سے کنیکٹ ہو جاتی ہے، آپ کا کیس جنریٹ کرنے کے بعد ہم متعلقہ پولیس اسٹیشن کو آپ کے پاس آفیسر کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں، آپ کا کیس رجسٹر کیا جاتا ہے اور بچے کی گمشدگی کی رپورٹ ودن 24 آور اس کی FIR رجسٹر کی جاتی ہے۔ CCTV کیمراز کے تھرو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ اگر گھر سے نکلا ہے تو کہاں گیا ہوگا، اس کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کمپین میں اس کا بینر جنریٹ کیا جاتا ہے تاکہ جیسے ایمبر الرٹ ہے US میں، کوئی اس کو دیکھے تو فوراً سے پہچان لے۔ اور جب تک بچہ مل نہیں جاتا ہم 24/7 فیملیز کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہتے ہیں، اس میں فالو اپ لیتے ہیں، ہم IOs کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ جلد از جلد مل جائے اور فیملی سے ری یونائٹ ہو جائے۔ اچھا سدرا صاحبہ، یقیناً یہ بچہ اگر کسی کا کھو جائے اور چھوٹی عمر میں کوئی اغوا کر لے یا اس کو نہیں ملے تو یہ ایک بہت ہی مشکل لمحہ ہوتا ہے سدرا صاحبہ۔ تو جیسا کہ آپ بھی فرما رہی ہیں کہ ہم مسلسل ان کانٹیکٹ رہتے ہیں ان والدین کے ساتھ کہ جن کا بچہ کھویا ہوا ہوتا ہے یا جس کو اغوا کر لیا گیا ہوتا ہے، تو بڑے جذباتی مناظر بھی دیکھنے میں آتے ہوں گے۔ تو ان والدین کی ہم تو ان کا درد سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک گلی سے اگر دوسری گلی میں بھی چلا جائے تو ایک منٹ کے لیے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو ہمیں کتنی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو کیا آپ لوگ کس طرح سے پھر ان کو سہارا دیتے ہیں یا دلاسا دیتے ہیں، اور جب یہ اس طرح کے جذباتی لمحات آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو ان کو ہینڈل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ بالکل، ہمارے پاس جو کوالیفائڈ پولیس کمیونیکیشن آفیسر موجود ہیں، جیسے ہی 15 پہ کال آتی ہے ایک وہ سمپتھی ایمپتھی جو ہے کال کے دوران بھی انہیں دی جاتی ہے کہ آپ نے صحیح جگہ پہ کال کی، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو مصیبت ہو آپ فوراً 15 ڈائل کرتے ہیں۔ 15 جو ہے وہ عوام کے لیے ایک ہوپ ہے، تو ہم کبھی بھی جو اپنی سٹیزنز ہیں ان کی ہوپ کو توڑتے نہیں ہیں اور مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ اگر بچے کے حوالے سے کوئی کیس ہے، بچے کی گمشدگی کے حوالے سے ہے، جنسی زیادتی کے حوالے سے ہے، یا کوئی بھی ایسا کیس جس میں 18 سال سے کم بچہ وکٹم ہے، جیسے ہی 15 پہ کال آتی ہے ہم اس کیس کے ریزالو ہونے تک 24/7 اس پہ فالو اپ لیتے ہیں۔ فالو اپ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو کالر ہیں، جو ہماری سٹیزنز ہیں، ان کو ایک تسلی رہتی ہے کہ پولیس ہمارے ساتھ ہے اور پولیس اپنا کام کر رہی ہے۔ پھر اگر IO جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے ان سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا تو ہم کانفرنس کال کرواتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں، اور وہ ہر چیز ہمارے پاس آن ریکارڈڈ ہے۔ 15 سے لے کے تمام تر پروسیس جب تک بچہ مل نہیں جاتا یا اس بچے کا مسئلہ نہیں حل ہو جاتا، وہ تمام تر چیزیں ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں، آن بورڈ ہیں۔ اچھا، یہ سدرا صاحب آپ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ جب تک بچہ مل نہیں جاتا، اپنے والدین کے پاس پہنچ نہیں جاتا، بڑی سیفلی اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے کہ ایسی کون سی ٹیکنالوجیز، سوشل میڈیا کے کون سے پلیٹ فارمز یوز ہوتے ہیں جس کے لیے یہ چیزیں آپ کے لیے بھی ایزی ہو جاتی ہیں، بچے کے لیے بھی ایزی ہو جاتی ہیں؟ وہ کون سا پروسیجر ہے جو پورے اس سینیریو کو بہت ایزی بنا دیتا ہے اور ناظرین کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کو؟ بالکل، پوری دنیا میں سمجھتی ہوں ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی ایک ایسا انیشیٹو اور اتنا میچور پروجیکٹ ہے کہ اگر پاکستان میں کسی کا بچہ گمتا ہے، جیسے ایک اعداد و شمار کے مطابق ہمارے جو سٹیٹس ہیں اس کے مطابق پورے پنجاب میں 100 سے زائد بچے گمتے ہیں، 40 سے 45 بچے ہمیں گمشدگی کی حالت میں لاوارث ملتے بھی ہیں۔ اب بیشتر بچے جو ملنے والے ان میں سے وہی ہوتے ہیں جن کی گمشدگی کی کال آئی ہوتی ہے۔ اب ایک ڈیٹا میں سے 15 میں سے اس ڈیٹا میں سے پول میں سے میچ کرنا کہ یہ کون سا بچہ ہے، کس کی گمشدگی کی کال آئی ہے، یہ مشکل تھا۔ اب اس ڈیٹا بیس کے اوپر AI کے ٹول لگا دیے ہیں، ہم تصاویر منگواتے ہیں گمنے کی صورت میں بھی اور بچے کی ملنے کی صورت میں بھی، سے علی لاپتہ ہوا ہے اور علی ہی کسی دوسری جگہ سے ملا ہے تو علی کو علی کے نام سے سرچ کرے گا ہمارا سسٹم، اس کی تصویر سے تصویر کو میچ کرے گا۔ 2 الگوریدم ہے، فیشل ریکگنیشن اور ویئر اباؤٹس میچنگ، کہ اس نے جو پہنا ہوا ہے وہ کیا ہے، اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے سامنے سے وہ کیسا دکھائی دے رہا ہے، کس کلر کے کپڑے پہنے ہیں، ہیئر بینڈ پہنا ہے، فٹ ویئر کیا ہے، تعویذ گلے میں پہنا ہوا ہے، تو وہ تمام تر ویئر اباؤٹس کی بیس پہ بھی اس کو میچ کر دے گا۔ ایک تو اس کی تصویر سے تصویر کو میچ کر دے گا، دوسرا اس کے ویئر اباؤٹ سے میچ کرے گا۔ اسی میچنگ سے ہم نے AI میچنگ سے 16,000 سے زائد بچوں کو ری یونائٹ کروایا تھرو AI ٹول۔ اور اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے، آپ کو پتہ ہے جیسے AI ایڈوانس ہے ہر فیلڈ میں، اسی طرح سے سوشل میڈیا کو بھی جو ہے وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔
किसी का अगर बच्चा गुमता है तो वो किसी ना किसी फोरम पे लाजमी रिपोर्ट करता है, लोग उसको शेयर करते हैं अपनी सोसाइटी में, तो हम उसका बैनर बना देते हैं। या जो बच्चे यतीम खानों में रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ब्रॉड कंसेप्ट में बहुत जो है वो बड़ा प्रोजेक्ट है। हमने पाकिस्तान के तमाम तर यतीम खानों को भी अपने साथ रजिस्टर किया है, क्योंकि एक प्रैक्टिस सामने आई कि जब कोई बच्चा गुमता था वो किसी ना किसी यतीम खाने के पास चला जाता था। खुदा ना खास्ता कोई दोबारा से, जैसे 90s में जवेद इकबाल सामने आया था कि उसने 100 बच्चों को टारगेट किया था, कि कोई वैसा केस तो नहीं होने वाला। इसी प्रैक्टिस को मद्देनज़र रखते हुए हमने तमाम तर यतीम खानों को अपने साथ रजिस्टर्ड कर लिया, ताकि हमें ये पता चल सके किस एरिया से कितने बच्चे लापता हो रहे हैं। अगर वो किसी यतीम खाने के पास है तो वो भी रिकॉर्ड हमारे पास रजिस्टर्ड हो। ठीक। अच्छा, एक चीज़ सिद्रा साहिबा, मेरा ये बड़ा अहम सवाल है कि मिसाल के तौर पर मैं चले अपनी मिसाल दे देता हूँ कि अगर जैसे मुझे किसी गुमशुदा बच्चे या लावारिस फ़र्द के बारे में कोई मालूमात हों, तो मैं आप लोगों से कैसे रब्ता कर सकता हूँ? इसका क्या तरीक़ाकार है? क्या जो आपने अभी मुझे नंबर बताया उसी के ज़रिए हम रब्ता करेंगे, या और कुछ और भी तरीक़ाकार हो सकता है इसका? बिल्कुल, आप 15 पे कॉल करें, सबसे ईजीएस्ट वे है 15 पे कॉल करके 3 का बटन दबा के हमसे रब्ता करें, या जो मैंने व्हाट्सअप नंबर बताया उस पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं अगर आप शेयर करना चाहते हैं डिटेल, या आप उस पर कॉल करके भी हमें बता सकते हैं। तीसरा, हमारी वेबसाइट है www.merapyara.pk के नाम से, उस पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं मेरा प्यारा के नाम से, आप किसी भी फोरम जिसे आप इजी हैं आप उसे हमें रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की इंचार्ज मोहतरमा सिद्रा इकराम साहिबा, आप लोग और आपका इदारा बहुत शानदार काम कर रहा है। जो हमारे मासूम बच्चे हैं, फूल जैसे मासूम बच्चे हैं, उनको उनके वालिदैन से मिलवाने के लिए आप लोग जो अनथक मेहनत कर रहे हैं, तगदौ कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से अच्छी तरह से काम जारी रखें, और आप लोगों का कामयाब होना, यकीन करें, वो हम सब का कामयाब होना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। और हम शुक्रगुजार भी हैं आपके कि आप लोगों की जानिब से इतना शानदार काम किया जा रहा है, और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी जिस तरह आप बता रही हैं कि एक सेंट्रलाइज उन्होंने इस सारे सिस्टम को कर दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्रा इकराम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और तफसीलन उनका इदारा कैसा है इससे मुताल्लिक़ वो हमसे बात कर रही थी।